السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ایک اہم اور بہت ہی ضروری بات عرض کرنی ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صفت اور اللہ کے یہاں اس کی بڑو قدر قیمت ہے، وہ اخلاق والی صفت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں میں چل پھر کر اس کا بڑا ہی اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے یہاں سے بھی اس کی بڑی تاکید ہوتی تھی کہ اخلاق کو اچھے پیش کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ اعلیٰ اخلاق تھے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری امت کے سامنے پیش فرمائی، اور اس ہمارے لیے بھی ایک سبق چھوڑ کے گئے ہیں کہ کس طرح ہماری زندگی ایمان کے ہوتے ہوئے اخلاق کے ساتھ گزارنی ہے۔ ہمارے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ مبارک زندگی موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ مبارک اعمال میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ اللہ کے یہاں تھا وہ اخلاق کا عمل تھا۔ میں پھر آپ کو بتا دوں، اللہ کے یہاں جو سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل، اس میں سے جو بہترین اور پسندیدہ محبوب ترین اللہ کے یہاں تھا وہ اخلاق والا عمل تھا۔ اللہ کو اخلاق بڑے پسند ہیں۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، انسان سے اللہ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کی عزت احترام نہ کرے تو اللہ کے یہاں وہ جو عزت احترام نہیں کرتا اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے یہاں نہیں ہے، بجز اس کے کہ وہ بڑا ہی عبادت گزار بندہ کیوں نہ ہو، بڑا ہی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا کیوں نہ ہو، عبادت میں باکمال ہو، یقین میں بھی باکمال ہو، عبادتیں بھی اچھی کرتا ہو، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، مگر یہ وہ قیمتی چیز سے بہترین اور پسندیدہ اللہ کے یہاں جو مانی جاتی ہے، اللہ کے یہاں جو قبولیت والی چیز ہے، وہ اگرچہ اس سے محروم ہو گیا، اگرچہ ان کاموں کو انجام نہیں کیا، ان اعمال کو بجا نہیں لائے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں پسندیدہ مانے جاتے تھے، اور اللہ کے یہاں بہت ہی زیادہ اس کی بڑی قیمت ہے، وہ اخلاق والی صفت کی، اخلاق والا عمل کی قیمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی کوئی بھی آپ سے گفتگو فرماتا، کوئی بھی لین دین ہوتی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام بڑا ہی غور و فکر فرمایا کرتے تھے، اور اس میں یہ دیکھتے تھے کہ مجھ سے جو تعلقات رکھنے والے لوگ ہیں، کیا وہ میرے برتاؤ سے، میرے رویے سے، میرے بات چیت سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہی سوچ، بنیادی سوچ اور آخری سوچ یہی رہتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی سے آپ کی بات چیت ہوتی تھی، آپ ایک رشتہ کر لیتے تھے، اس کے بعد یہ آپ کی سوچ ہوتی تھی، آپ کے بڑا فکر فرمایا کرتے تھے کہ کہیں میں اسے تکلیف نہ پہنچا دوں، پھر اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی بڑی غور و فکر فرماتے تھے، اور اس کے حساب سے عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں کئی واقعات ہیں جن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اخلاق والا سبق ملتا ہے۔ اس میں سے ہم نے سنا ہے علماء اکرام سے، ایک واقعہ ہے، ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیر کے اوپر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر پڑ جاتا ہے، جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فوری طور پر تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسے چھڑی مارتے ہیں، ایک لکڑی کا ایک ٹکڑا جیسا، ہم نے علماء اکرام سے سنا ہے، اس کو مارتے ہیں۔ جنگوں کے جب جنگ ہوتی ہے تو صحابہ زرا کے طور پر، حفاظت کے طور پر، پروٹیکشن کے طور پر وہ ایک لوہے کا ایک کپڑا پہنتے ہیں، اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام مارتے ہیں۔ حالانکہ صحابی رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام پھر اس کے جنگ ہونے کے بعد فجر کو یہ اعلان فرماتے ہیں ساروں کے سامنے، اور بلا کر اس صحابی کو آگے بلاتے ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کہیں میرے سے بڑی غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیر کے اوپر میرا پیر پڑ گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی۔ صحابہ جان نثار تھے، حضرت صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام، صحابہ کی سوچ کس طرح ہوتی تھی۔ اور جب صحابی رسول اعلان کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے اہتمام اور خوش و خرم کے ساتھ ان کو ہدیہ پیش فرمانے لگے۔ ساروں کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ اعلان فرمایا کہ 60 یا 40 اونٹیں، جو سرخ اونٹیں، جو زبردست اونٹیں جو ہیں، وہ ہدیے کے طور پر اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمائی، ہدیے کے طور پر۔ صرف کس وجہ سے؟ چھڑی مارنے کی وجہ سے۔ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس چھڑی کی مار کی اور اس اثر کی، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ مبارک سوچ تھی، اعلیٰ سوچ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سارے اعمال پر جو معیار، جو سب سے زیادہ جو پسندیدہ تھا اور سب سے جو اونچا درجہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہے وہ اخلاق کو دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کام کر بتایا تھا اپنی امت کو، کبھی بھی عبادت میں رہتے ہوئے، نماز، تہجد، یہ سارے کاموں میں رہتے ہوئے، اعمال میں رہتے ہوئے اخلاق والی جو عالی صفت ہے، اونچی صفت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی پسندیدہ اور اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور بہترین مانی جاتی ہے، کہیں اس سے میں چھوٹ کر میری زندگی نہ گزر جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، جب ہم نے علماء اکرام سے سنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ فرمایا، جب نماز زیادہ پڑھنے لگے تو اللہ نے روک دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوری رات نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ فکر تھی، یہ قرآن تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ اللہ کے یہاں لو لگا کر نماز میں مشغول ہو جاتے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس دوران اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کے یہاں سے پیغام آیا کہ نماز بھی اتنی نہ پڑھو کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دو، اپنے آپ کو ہلاک میں نہ ڈالو۔ اور جب دعوت و دعوت میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے زور دی، وہاں بھی تنبیہ اللہ نے فرمائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو کھو ڈالو اس میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یعنی وہاں بھی ایک حد تک کرنے کا اللہ کے یہاں سے گنجائش ہوئی۔ جب اخلاق کی باری آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم نے علماء اکرام سے سنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو شاباشی دی گئی کہ اور اچھا کر اس میں بتانا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے یہاں جو اخلاق کی جو معیار ہے، جو اخلاق کا جو وزن ہے، وہ اللہ کے یہاں بہت ہی زیادہ ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اخلاق والی صفت کو ہماری زندگی میں لائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو بھی سبق دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبق دیا اور فرمایا، ابو ذر، میں آپ کو 2 کام بتاتا ہوں، اگر آپ نے وہ کر گزرے تو اللہ کی قسم قیامت میدان محشر میں آپ جیسا بہترین اور اعلیٰ اس وقت وزندار عمل آپ ہی کے ہوں گے وہاں۔ تو اس میں کیا فرمایا؟ 2 اعمال میں، ایک تو زبان کو قابو پانا، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، اور دوسرا فرمایا آپ کے اخلاق کو اچھا کرنا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بعد حال کیا ہوا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ہم نے علماء اکرام سے سنا ہے، ایک مہینہ گزر جاتا تھا، کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ کس لیے نہیں فرماتے تھے؟ کہیں ان کو ڈر تھا، کہیں ایسا نہ ہو گفتگو کے دوران میرے زبان سے غلط بول نکل جائے اور کسی کو تکلیف پہنچ جائے، یہ میں گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تعلیمات کا اتنا اثر صحابہ پر تھا، صحابہ جانتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ نورانی اور مبارک باتیں ہمیں ساتھ دیں گے، آخرت میں یہی چیزیں کام آئیں گے۔ تو انہی اعمال کو صحابہ اونچے درجے پر کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر صحابی ہیں،
یہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، جنگ بدر سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے شریک رہے، ہر سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے علماء اکرام سے، جنگ احد میں جب ہلچل مچ گئی، بڑا واقعہ ہے، مختصر عرض کرنا ہے۔ جنگ بدر میں جب ہلچل مچ گئی، تلوار اللہ کے نبی علیہ السلام کی، آپ کی تلوار آپ نے کاٹ کر بتایا، فرمایا اسے کون لے گا؟ پھر کئی صحابی کھڑے ہو گئے پہلی بار، بعد میں سارے بیٹھ گئے، بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام پھر دوسری دفعہ فرمایا اس کا حق ادا کون کرے گا؟ جب حق ادا کرنے کا سوال اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو 3 صحابی کھڑے ہو گئے، اس میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور تیسرے جو صحابی تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ دونوں صحابہ کو نہیں دیا، حضرت زبیر کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان دونوں کو تلوار نہیں دی، حالانکہ یہ بھی بڑے اونچے صحابہ میں شامل ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ تلوار دی اور اس کا حق وہ ادا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے ہمیں سبق دے رہے ہیں، یہ اتنے اونچے صحابی ہیں، یہ اعمال رہتے ہوئے بھی، ان اعمال کو کرتے ہوئے بھی حضرت صحابہ کن اعمال پر آپ کی امید تھی، حضرت صحابہ کی امید تھی، اب جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگرچہ میرے سارے اعمال میں اگرچہ میں یہ بھروسہ کروں، آپ کو بتا سکوں میری امید کس پر ہے، تو میں یہ امید سے بتا سکتا ہوں، بھروسے سے بتا سکتا ہوں کہ میں اس پر بخشا جاؤں گا، میں اس پر اللہ کے یہاں امید ہے مجھے، اور میں امید کرتا ہوں اور مجھے بھروسہ ہے کہ یہ عمل پر مجھے اللہ بخش دیں گے۔ وہ 2 اعمال حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، وہ کیا فرمائے؟ ایک تو میں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف اب تک نہیں پہنچایا ہوں، اور یہ میرے دل میں جو ہے کسی کا کینہ، بغض، عداوت یا گندی اور یہ بیکار چیزیں میرے دل میں نہیں ہیں۔ تو یہ 2 اعمال حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، جو اخلاق کا بڑا ہی اہم ترین حصہ ہے۔ یہ اس قدر بڑے صحابہ ہیں، جنگ بدر والوں کو اللہ کے یہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے صحابہ کو یہ خوشخبری آئی تھی۔ جنگ بدر کے بعد اللہ نے فرما دیا، تو جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کو فرمایا اس کے بعد جو بھی کرو آپ کی مغفرت ہو گئی، یہاں تک فرما دیا۔ وہی سے صحابی بھی کون سے عمل پر اپنا امید جگا رہے ہیں، بھروسہ جگا رہے ہیں، وہ اخلاق والے عمل پر اپنا بھروسہ اور امید جگا رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے، ہمارے آج کے دور میں اس کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ ہم جن چیزوں میں رہتے ہیں، جن اعمال کو کرتے ہیں، نماز تو ہماری بہترین سے بہترین ہوتی ہے، تہجد بھی ہماری ہو رہی ہے، اور سارے اعمال ہمارے ہو رہے ہیں، دین کے متعلق سے، اللہ کے احکامات کے متعلق سے سارے اعمال ہوتے ہیں، مگر ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو برتاؤ ہے انسانیت کے لحاظ سے، جو ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو ان سے لین دین کا معاملہ ہے اور اٹھنے بیٹھنے کا رویہ ہے، ان ساری چیزوں کو ہمیں سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ یہ اصل ہے، یہ اللہ بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان اعمال پر زیادہ سے زیادہ غور و فکر کریں اور اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم سب کو جو باتیں کہی گئی اور سنی گئی، اگر جو اس میں غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور جو باتیں ابھی کہی گئی سنی گئی، اللہ اس پر بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔